اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گوشے کمال کی نشست نمبر 182 یعنی 182 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع بڑا دلچسپ جملہ ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ گھبرانا نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آپ سے ایک خاص خبر کی طرف، بہت چھوٹی سی خبر ہے جو اخبار میں غالباً اہمیت بھی نہیں دی گئی ان صاحب کو جن کی خبر ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب پیٹرولیم مصنوعات اور اجناس یعنی کھانے پینے کی چیزیں، ان کی وجہ سے یعنی ان کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ صاحب ہیں جو پچھلے دور میں بھی مشیر رہے خزانوں کے اور مالیات کے، اور خود ایک بینک چلاتے رہے، شاید آج کل بھی ہو ان کا یہ بینک، اور عمر کے لحاظ سے تو انہیں کہہ سکتے ہیں کہ سمجھ لیجیے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں، اتنے تجربے کا خراٹ قسم کے آدمی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں پیٹرولیم مصنوعات اور اجناس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مہنگائی برداشت کر رہے ہیں۔ اب انہیں پوچھے کوئی کہ اضافہ کیا ہوتا ہے اور مہنگائی کیا ہوتی ہے؟ بھائی چیز کی قیمت میں اضافہ ہوگا جبھی تو مہنگائی ہوگی۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید چیزوں کی قیمتیں کم ہو تو مہنگائی ہوتی ہوگی۔ اتنے عقل مند ہیں یہ صاحب، اور مشیر خزانہ ہے موجودہ حکومت کے۔ بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ کہیں نہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو سکے تھے نہ سینیٹ کے، اس لیے انہیں باقاعدہ وزیر خزانہ نہیں بنایا جا سکا۔ اب یہ بیچارے مشیر خزانہ کی حیثیت سے اپنی خدمات پیش کیے ہوئے ہیں حکومت کو۔ اب مشیر خزانہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں سے بھی چن لیں، چاہے منتخب ہو یا نہ ہو۔ اب چونکہ ان پر بہت لیدے ہو رہی ہے تو حکومت نے اپنے ایک سینیٹر کو مستعفی کرا کے اب ان کی جگہ ان کو سینیٹ کا ممبر بنائیں گے، اور اس کے بعد یہ وزیر خزانہ کا درجہ حاصل کر سکیں گے۔ اس وقت تک پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا ہوگا اور الیکشن قریب آ رہے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی ان کو چلتا کر دیا جائے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میرا وزیر اعظم کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ گھبرانا نہیں۔ بھائی آپ بھی کہہ دیں، کوئی بھی کہہ دے گھبرانا نہیں، تو اس میں کیا ہے؟ گھبرانا تو وہ بات ہے کہ آدمی پریشان ہو اپنی ذات کے حوالے سے نہیں بلکہ دوسروں کی وجہ سے۔ تو موجودہ حکومت نے 3.25 سال میں ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ ملک کا ایک ایک شہری گھبرا رہا ہے کہ صبح میں کھانے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، ہماری روزی کب تک برقرار رہے گی، کب ہم ملازمت سے برخاست کر دیے جائیں گے، اور کس طرح ہم آئندہ بچوں کا پیٹ پال سکیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں گھبرانا نہیں۔ اب یہ ہے کہ مختصر کابینہ کا دعویٰ کیا تھا موجودہ حکومت کے سربراہ نے، لیکن آج ان کی کابینہ 50 سے زیادہ پر مشتمل ہے، جس میں وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں اور معاون خصوصی بھی ہیں۔ 8-10 کی کابینہ کا عندیہ دے کر برسر اقتدار آنے والوں نے 50 سے زیادہ افراد بھرتی کیے ہیں، اور یہ عام شہری تو شاید نہ جانتا ہو، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں ایک وزیر کے پیچھے کتنا بڑا خزانے کا خرچہ ہوتا ہے۔ اس کو پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے، اس کے عملے کے نیچے ملازمین ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں، مراعات اور پیٹرول، بجلی، گیس، ساری چیزیں فری ہوتی ہیں ان کے لیے۔ تو اب بتائیے 50-100 آدمی اگر کسی کے مشیر ہوں، وزیر ہوں، تو اس کے لیے قوم کے خزانے پر کتنا بوجھ پڑ رہا ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، عام آدمی پر بوجھ پڑ رہا ہے، ان پر تو بوجھ پڑنے کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو سب مفت ہی کھاتے ہیں۔ تو جو لوگ مفت ہی کھاتے ہیں، دوسروں کا گھبرانا نہیں ہے، تو ان کی عقل پر ماتم نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں جو ہے اب جو انہوں نے گرگ بارات دیدہ قسم کے شخص کو مشیر بنا کر اور وزیر بنانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات اور اجناس کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے۔
تو ان سے پوچھا جائے کہ قیمتوں میں کیا کمی سے مہنگائی بڑھتی ہے؟ پاگل پن کی انتہا ہے کہ جی مہنگائی بڑھی ہے اس لیے کہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. عجیب حماقت کی بات ہے یہ. لیکن چونکہ عمر ایسی آ گئی ہے کہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، عقل شاید معاف ہو جاتی ہے اس عمر میں، کام نہیں ہوتا تو ایسی باتیں کر سکتا ہے ایک انسان. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں نا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ. بھائی اضافہ کس نے کیا ہے؟ 3.25 سال کے عرصے میں یہ سارا اضافہ حکومت کرتی چلی آ رہی ہے، جبکہ باہر کے ملکوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور یہاں اضافہ کیے چلے جاتے ہیں. وہاں اگر کم ہوتی ہے انہیں مجبوراً کم کرنا پڑتی ہے تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے قیمتیں تو کم کر دی ہیں لیکن پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دیا ہے. یہ الگ قسم کا ایک ٹیکس ہے ان کا، بھتہ خوری کا. پیٹرولیم لیوی نام ہے اس کا، اس میں اضافہ کر کے قیمت جو ہے وہ کم ہونے ہی نہیں دیتے، اتنی رکھتے ہیں. یہ پیسہ اب جو پیٹرولیم لیوی یا کسی اور بہانے سے عوام کی جیبوں سے نکلوایا جا رہا ہے، میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں سارا IMF امریکہ اور بیرونی ممالک کو جاتا ہے. ان کا شیئر اس میں یہ حصہ کتنا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن بغیر لیے دیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اب ایک بات اور جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ قیمتوں میں کمی جو ہے اس سے گھبرانا تو ہے نہیں ہمیں. مہنگائی ہوتی جائے، قیمتوں میں کمی تو ہو نہیں رہی ہے لیکن مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو اب مہنگائی کے اس اضافے کے ساتھ اب یہ اگر کورس میں گاتے پھریں، ایک دو کہتے ہیں نا، کبھی کوئی کہتا ہے کبھی کوئی کہتا ہے، کبھی ان کا سربراہ کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے آپ کو، تو یہ ایک ہی دفعہ سب مل کے، جیسے کورس ہوتا ہے، گانا جو ہوتا ہے سب مل کے جو گاتے ہیں، تو ایک ہی بار یہ 50-60 مل کے اور قومی ترانے کی جگہ یہ ترانا شروع کر دیں، گھبرانا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے آپ مرنے لگیں لیکن گھبرانا نہیں ہے آپ کو. تو ایک گانا بنوا لیں اور گوائیں بھی کس سے. مجھے بڑا اچھا یاد آ گیا، وہ صاحب جو پھٹے بانس کی سی آواز ہے، عیسیٰ خیلوی صاحب، انہوں نے ان کے حق میں بڑا گانا گایا تھا کہ فلاں آ گیا ہے اور اب آپ دیکھیے کہ بدلے گا پاکستان اور خوشحال ہوگا پاکستان. ایسی پھٹے ہوئے بانس جیسی آواز ہے، ان سے انہوں نے گانا گوایا ہے. ایسے ہی پھٹے ہوئے بانس جیسے کام بھی یہ کر رہے ہیں، تو ان سے گوا لیں یہ گانا ان کی یعنی سربراہی میں. سب مل کے کہیں کہ گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، آپ نے گھبرانا نہیں. ایک تو اردو غلط، آپ کو گھبرانا نہیں یہ ہے اردو، یہ کہیں گے آپ نے گھبرانا نہیں. تو مل کے ایک ہی بار گا لیں اور روزانہ قومی ترانے کی جگہ وہی بجایا کریں. اب رہی ایک اور بات کہ گھر میں چور آ جائے، ڈاکو آ جائے، لٹیرا آ جائے، کوئی بھی دہشت گرد آ جائے اور پستول دکھا کر یہ کہے کہ ہم تمہیں لوٹنے کے لیے آئے ہیں، اور کہے بھی نہیں، تو اس کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے، اور کہے بس ہاتھ اوپر کر لیں، آپ ایسے ہاتھ اٹھا لیں، باقی ہم جو کام کریں گھر کا جو صفائی کریں ہمیں کرنے دیں. تو بالکل ایسے ہی لوگ ہیں یہ کہ صفائی کیے چلے جا رہے ہیں ملک کا اور کہہ رہے گھبرانا نہیں ہے. بھائی ہمارے پاس پستول ہے، ہم ماریں گے نہیں آپ کو، ماریں گے اس وقت جب آپ گھبرانا شروع کر دیں گے یا شور مچانا شروع کر دیں گے. تو چور، ڈاکو، لٹیرے یا دہشت گرد جو کردار ادا کرتے ہیں کسی گھر میں گھس کر اور پھر کہتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کی جان و مال، جان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بس مال کا نقصان ہونے دیں، مال ہم لے کے جا رہے ہیں آپ کے گھر کا لوٹ کر. تو یہ لٹیرے جیسے کردار ادا کرنے والے لوگ ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ بس بھگتتے رہیے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب ایک اور بات کہ مشیر خزانہ سے یہ صاحب اگر وزیر خزانہ بن گئے تو یہ کیا قیامت ڈھائیں گے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مطمئن ہیں سارے کاموں پر اور کہتے ہیں کہ آپ ذرا سا صبر کر لیں، تھوڑا صبر چاہیے، 3-4 مہینے کا صبر کر لیں آپ، پھر دیکھیے کیسے حالات ہیں. ان کے جو سربراہ ہیں وہ کہتے ہیں سردیاں گزر جانے دیں پھر آپ حالات دیکھیں گے ٹھیک ہو جائیں گے. وہ 3.25 سال میں آپ کچھ نہیں کر سکے تو سردیاں رکاوٹ بن رہی ہیں آپ کے، اگر کوئی اچھے اقدامات عوام کے لیے کرنا چاہتے ہیں. سوال ہی نہیں پیدا سردی گرمی موسم کا اثر قیمتوں پر ہو. قیمتوں پر اس طرح ہو سکتا ہے کہ گراں فروش یا جو منافع خور ہوتے ہیں وہ گرمی کے بعد سردی جب آتی ہے تو یہ جو گرم کپڑے کہلاتے ہیں اونی کپڑے
ان کی قیمتیں تو بڑھا دیتے ہیں. باقی عام چیزوں کی قیمتوں پہ سردی کا کیا اثر؟ کہتے ہیں سردی چلی جائے گی تو مہنگائی کم ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں 3-4 مہینے اور صبر کر لیں. 3.25 سال جن لوگوں نے صبر کیا ہے ان سے 3-4 مہینے اور صبر کروا رہے ہیں، جبکہ آپ مشیر خزانہ سے وزیر خزانہ ہو چکے ہوں گے. تو پتہ نہیں آپ کیا ملک کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، کسی کو کچھ نہیں پتہ. اب سوال یہ ہے کہ ہم جو ہیں بس اس وقت تک مہنگائی کم ہونے کی نوید سنتے رہیں گے، جیسے آج تک سننے خوشخبری دیتے ہیں کہ بس اب مہنگائی تو جانے والی ہے اور آپ دیکھیے خوشحالی آ جائے گی. اگر 3-4 مہینے فرض کر لیں، ہم شمار کر لیں، تو 3.5 سال ان کی حکومت کو ہو جائیں گے. اس حکومت کو 6 مہینے جو ہے وہ ہوتی ہے عبوری حکومت الیکشن سے پہلے، تو زیادہ سے زیادہ ان کو 6 مہینے اور ملیں گے. جبکہ ان کے ایک سربراہ کا کہنا یہ ہے کہ جناب ترقی کے جو ثمرات ہیں وہ آپ آئندہ 8-10 سال میں دیکھیں گے. اب ترقی کے ثمرات ان کے دور میں نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ جائیں گے تو آپ دیکھ لیں گے. آنکھیں بند کر لیجئے، بہت ترقی ہے، خوشحالی ہے، آپ کو نظر آ جائے گی. ابھی کہتے ہیں کہ معاشی ترقی کے جو ثمرات ہیں، یہی صاحب فرما رہے ہیں، یہ ثمرات یا اس کے نتائج یا ان کا پھل نچلی سطح پر 3-4 سال میں پہنچے گا. ان کا کل 1.5 سال رہ گیا، 3-4 سال بعد کا کہہ رہے ہیں. اب دوسرا جو آئے گا مطلب اس پہ ڈال رہے ہیں کہ تم کرنا بھائی خوشحالی، اور اس پھل جو ہے عام لوگوں تک پہنچانا. اس سے ایک اور بات ثابت ہو رہی ہے کہ نچلی سطح پر 3-4 سال لگ جائیں گے ترقی اور خوشحالی کے ثمرات پہنچنے میں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بالائی سطح کے جو لوگ ہیں، اوپر کے لوگ ہیں، ان تک تو پہنچ گیا ہے. مطلب وہ تو اٹھا ہی رہے ہیں، فائدہ فیض اٹھا رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں قوم اور ملک کو، تو ان تک تو ثمرات پہنچ گئے ہیں. اب ہم جیسے غریب عوام یہ انتظار کریں، 3-4 سال بعد ثمرات آئیں گے، اور وہ اس وقت کس کی حکومت ہوگی، اور وہ بھی پچھلی حکومتوں کو برا بھلا کہتی رہے گی اور اپنے کام سے. ہم نے تو 73-74 سال کی عمر میں پاکستان میں یہی دیکھا ہے کہ ہر آنے والا پچھلے کو برا کہتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے اب دیکھیے میں کیا کرتا ہوں. یہ جو 3-4 سال اور 8-10 سال کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے سربراہ نے الیکشن میں کامیاب ہونے سے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ میں ساری کرپشن چند دنوں میں دور کر دوں گا. زیادہ سے زیادہ 100 دن دیے جاتے ہیں کسی حکومت کو پرکھنے کے لیے. انہوں نے 100 دن چھوڑ پہلے دن سے مہنگائی کا جو چکر چلایا تھا وہ آج تک چل رہا ہے. اب مشیر خزانہ صاحب وزیر خزانہ بننے کے بعد ہم پر کیا ستم ڈھائیں گے، ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس کا ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں. ایک اور بات بڑی اچھی کہی ہے کہ یہ بوجھ سب کو اٹھانا ہوگا، اور ہم مچھلی نہیں دیں گے بلکہ مچھلی پکڑنا سکھائیں گے. اب انہیں خود مچھلی پکڑنی آتی ہو تو سکھائیں نا کسی کو. مچھلی کی تو اصول ہے، آپ پکڑیے، سلپ ہو کے اچھل کے نکل کے ہاتھ سے بھاگ جاتی ہے. یہ عوام کو مچھلی سکھائیں گے اور وہ اچھل کے بھاگے، کہیں گے بھائی ہم کیا کریں، ہم نے تو سکھایا کہ اس طرح پکڑ کے یوں زور سے پکڑ کے رکھے، وہ بھاگ گئی ہے. آپ میں اتنی استطاعت نہیں کہ آپ روک سکیں مچھلی کو، تو ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے. حکومت تھوڑی ذمہ دار ہے کہ مچھلی اس نے سکھا دیا آپ کو، اب آپ پکڑتے رہیے. نہیں پکڑ سکتے تو آپ جانیے اور مچھلی جانے. اچھا ایک بات آخر میں اور کہہ دوں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو امپورٹ ہے، امپورٹ سے مراد درآمدات، دوسرے ملکوں سے جو ہم اشیاء منگواتے ہیں وہ 25% ہے، اور ایکسپورٹ یعنی ہم جو اپنے ملک سے باہر بھیج کر زر مبادلہ کماتے ہیں وہ صرف 10% ہے. ان کے دور میں 10 اور 25 کا یہ جو فرق ہے یہ واضح کرتا ہے کہ یہ نہایت نااہل لوگ ہیں. یہ معیشت پر تو قابو پانے کی ان میں ذرہ برابر صلاحیت نہیں ہے. ایسے لوگوں کو عوام کی مرضی ہے. عوام تو بیچارے ویسے بھی بالکل کوئی ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ الیکشن میں ان کے نام پر جو ووٹ پڑتے ہیں وہ بھی ساری قوم کو پتہ ہے کہ اول تو ہانک کے لے جاتے ہیں وہ حاریوں کو، کسانوں کو، غریبوں کو، بس اس ڈبے میں ووٹ ڈالنا یا اس والے نشان پہ مہر لگانا. وہ بیچارے بول ہی نہیں سکتے کچھ، اتنے دباؤ میں ہوتے ہیں ان کے. اور یا ان کو گھر پر بٹھا کے کہتے ہیں اپنا شناختی کارڈ دے دیں آپ، اس شناختی کارڈ پر یہ بیلٹ پیپر لیتے ہیں، مہر اپنی مرضی کی لگاتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں اور شناختی کارڈ واپس کر دیتے ہیں. مطلب عوام کی کوئی آواز نہیں ہے. میں صاف کہہ رہا ہوں، الیکشن جو ہے 100% نہیں تو
80% 90% فراڈ ہے. جن کے نام پر ووٹ پڑتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے نام کو کس نے استعمال کیا ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہماری حکومتیں پچھلی اور آج کی یہ عوام کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہیں. یہ سمجھتے ہی نہیں کہ پاکستان ان کا ملک ہے. جب موقع ہوگا بھاگ جائیں گے یہ بھی، پچھلوں کی طرح زرداری اور شریف صاحب جو گئے، نواز شریف صاحب، ان کا موقع لگے یہ بھی بھاگ جائیں گے، اس لیے کہ ان کے تو پہلے سے تعلقات موجود ہیں، نہ صرف بیرونی ممالک میں بلکہ بیرونی مذاہب میں. غیر اسلامی یہودیت سے ان کا جو تعلق ہے اس کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے بار بار یہ مدینہ جیسی فلاحی ریاست بنانے کا وعدہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. میں ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ مدینہ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کا مدینہ ہے، جس کو یثرب کہا جاتا تھا، وہ یہودیوں کا کنٹرول تھا اس وقت، تو شاید یہ وہ یثرب بنانے کی بات کرتے ہیں جسے مدینہ کہتے ہیں. بعد میں مدینہ بنا، پہلے یثرب تھا. انشاءاللہ اگلی گفتگو میں کسی اور موضوع پر بات کریں گے، اور آج کے لیے اتنا ہی. میرے اس پروگرام کو اگر آپ کسی قابل سمجھتے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. باقی بشرط زندگی باقی.